بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، وہ اسی کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باپ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ سنائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطانی یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مانگ کر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تعویذات نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے اور یا حرام یا غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی، اور اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی، وہ سمجھتا ہے کہ جادو کر دیا اور اس کے ذریعے بندش کر دی گئی۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر علامات میں سے 70% کسی شخص نے یہ ظاہر ہوں تو اسے بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ درندے، شیر، کتے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آواز دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنے پیچھے کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کا نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، سوتے میں دیکھنا اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کے محسوس کرنے کے کچھ کھایا ہے، اور یہ جادو ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا، اور ابھی جو علامات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کرنا کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوستوں، احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والے، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے، کمر، نچلے حصے یا کندھے میں
دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا یا ایسا محسوس کرنا جیسے سر پر کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفر کے خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، جسم میں کٹ لگنا، خون کا چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، اس کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دم غلامی کرنا۔ ایسے جادو عمومی کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کے تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگتا ہے کہ کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باری نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں تو ہر ایک مختلف رائے ہو تو ڈاکٹر نے رپورٹ کلیئر ہو تو یہ جادو کی واضح نشانی، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، غیر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کا بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، بیوی پر کیے گئے ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی، یا کسی وجہ وہ شخص میاں بیوی اس سحر جال باہر آتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیاری وہ دوبارہ ہی وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ رشتے کی بندش لڑکی کی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتہ موجود بھی ہے، لیکن رشتے کہیں طے نہیں ہو پاتے، رشتہ غیر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر بھولے سے آ جائے تو رشتہ نہیں ہو پاتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور ہرے رنگ کے دست کرتا اور مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کی اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں بیوی بات پہ بات لڑ پڑتے ہیں تو بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، تو پونی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں یا جو عمل ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگوں کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، نامعلوم بیماری کا کوئی سر پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف، کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد، تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری پا جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور میڈیکل بھی ظاہر نہیں ہوتی، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کس عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس کہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجودہ جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر کسی گھر والوں سے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر میں خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا وہ خود آپ خواب میں نظر آ جائے گا
اور جہاں جادو دفن ہے اس جگہ سے تعویذات آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یہ یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کی تعویذ آپ نکلیں گے تو آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔